أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انسان اپنی زندگی میں کمالات کو حاصل کر سکتا ہے. انسان اپنی زندگی میں تمام سعادتوں کو، تمام خوشیوں کو اپنے دامن میں اکٹھا کر سکتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ ایک تو اس کی زندگی میں نیک عمل کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے اس کی زندگی میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. سعادت، خوشبختی، مسرت، خوشی، ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو یکساں رکھا ہے کہ جس طرح سے مرد نیک عمل اور ایمان کے ساتھ میں اپنے دامن میں خوشیوں کو سمیٹ سکتا ہے، ویسے ہی عورت بھی اپنے دامن میں نیک عمل اور ایمان کے ذریعے تمام خوشیوں کو حاصل کر سکتی ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو اپنا لیتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایسے عمل کرنے والے کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ یعنی اس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی، اس کی زندگی میں مسرتیں ہوں گی، اس کی زندگی میں پلیزر ہوگا، اس کی زندگی میں ایک ایسا کیف اور سرور ہوگا کہ وہ اپنی زندگی، یہ دنیاوی زندگی کی جو مختصر زندگی ہے، بہت آسانی سے گزار سکے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس حیات طیبہ کے ساتھ میں، پلیزنٹ لائف کے ساتھ میں سرخرو اور کامیاب ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ پلیزر، خوشحالی، خوشگواری، مسرت اور خوشی کا تعلق علم سے ہے۔ جتنا انسان سمجھدار ہوگا، جتنا انسان کے پاس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنا انسان کے پاس میں علم ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہ خوشی کو سمجھ سکتا ہے اور اتنی ہی زیادہ اسے خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس دنیا میں جتنے بھی وجود ہیں، ان میں جو واجب الوجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب سے زیادہ کمالات، پرفیکشن اور تمام خوشیوں کا مرکز ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ خدا کی ذات تمام خوشیوں کا مرکز ہے، خدا کی ذات تمام مسرتوں کا مرکز اور منبع ہے۔ اب اگر انسان خدا کی ذات سے قریب ہو جاتا ہے تو اسے تمام کی تمام خوشیاں جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات سے قریب ہونا، تو اس قربت کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا کی ذات سے قریب ہو جائیں؟ اس سے پہلے کہ میں قربت خداوندی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ، آپ کے ذہنوں تک میں پہنچاؤں اور میری بات جو ہے وہ سمپل الفاظ میں آپ سمجھ سکیں، جتنا انسان خدا سے قریب ہوگا، جتنا انسان خدا کے بارے میں علم رکھتا ہوگا، جتنا انسان خدا کے بارے میں سمجھ رکھتا ہوگا، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اتنی ہی زیادہ اسے اس زندگی میں خوشی ملے گی۔ آنے والی زندگی میں تو وہ تو وہاں پر خوشیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس زندگی کی بات کی جس کو اللہ نے حیات طیبہ کہا ہے کہ ہم اسے پلیزنٹ لائف عطا کریں گے، ہم اسے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی دیں گے، اس کا دار و مدار انڈرسٹینڈنگ پر ہے۔ اسی لیے جو جتنا زیادہ خدا کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا، یہ تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو خدا کی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہوگا، خدا کو جتنا زیادہ پہچانتا ہوگا، اسے اتنی ہی زیادہ مسرت ہوگی۔ تو سارا دار و مدار جو ہے وہ خدا کی معرفت پر ہے۔ اب خدا جو ہے وہ خوشیوں کا مرکز ہے، معرفت رکھنے والے جو ہیں وہ اس مرکز سے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں بھی خوشیوں سے بھر جاتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خوشیوں سے بھری ہوئی ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خدا کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔
اس کے بعد میں دوسرے لوگ آتے ہیں، مومنین ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، رائچس پیپل ہیں، جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کی زندگی میں جو خوشی ہے، ان کے یہاں جو خوشی کا معیار ہے، وہ خوشی کا معیار ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو چونکہ وہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں، یا علماء یا صالحین جو ہے وہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں، تو اب انہیں خوشی حاصل کرنے کے لیے کسی ایک بیوٹیفل پکچر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی سینری کو، کسی منظر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو خوشی بخشتی ہیں، یہ سب چیزیں خوبصورت ہیں، لیکن چونکہ وہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے خدا سے ان کا قریب ہونا، خدا کی معرفت ہی سب سے بڑی خوشی ان کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں اتنی خوشی جو ہے وہ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو وہ کتنے زیادہ نماز میں ہوتے تھے، اس لیے کہ انہیں خوشی ملتی تھی۔ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو پہچانتے تھے۔ نماز میں خوشی ہے، ہمیں خوشی نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نماز میں خوشی نہیں ہے۔ نہیں، نماز میں تو خوشی ہے، لیکن ہم اسے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میں وہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس میں وہ معرفت نہیں ہے، خدا کی معرفت جو ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس میں وہ معرفت آ جائے گی جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس میں، جو علماء کے پاس میں، جو عارفین کے پاس میں، جو صالحین کے پاس میں ہوتی ہے، تو ہم بھی نماز میں اسی طرح سے خوشی محسوس کریں گے جیسے وہ محسوس کرتے تھے۔ ہم جب قربت خدا کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اسلام میں ہر عمل کی بنیاد قربت خدا کو رکھا گیا ہے۔ نماز پڑھو تو تمہاری نیت قربتاً اللہ ہونی چاہیے، روزہ رکھو قربتاً اللہ، زکوٰۃ ادا کرو قربتاً اللہ، خمس ادا کرو قربتاً اللہ، کسی کی مدد کرو قربتاً اللہ، کسی کو سہارا دو قربتاً اللہ، یہ سب قربتاً اللہ ہے۔ حالانکہ خدا اپنے بندوں سے قریب ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ قربت کی نیت سے عمل کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم قربت خدا، دیکھیے قربت خدا کے سلسلے میں علماء نے جو لکھا ہے وہ بریفلی میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو قربت کا کرائیٹیریا ہے، وہ کرائیٹیریا خدا کی قربت میں نہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک امپلائی، ایک کام کرنے والا، جاب کرنے والا جس طرح سے اپنے باس سے قریب ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آرڈینری امپلائی ہے، لیکن اس کے باس نے اسے کوئی ایک اچھا اسٹیٹس دے دیا، اس کو جو ہے وہ ایک اچھی جاب دے دی، اور کہا کہ کل سے تم اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ تم لیڈر ہو، یا اس ڈپارٹمنٹ کے تم سربراہ میں تمہیں بناتا ہوں۔ تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس نے صرف فیصلہ لیا ہے۔ یہ جو اسے گریجویشن جو ملی ہے، یہ جو اسے پوسٹ ملی ہے، تو اس باس کے فیصلے کی بنیاد پر ملی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جیسے وہ یسٹرڈے تھا ویسے وہ آج ہے، ویسے وہ ٹمورو رہے گا۔ تو یہ فیصلے کی بنیاد پر جو قربت ہوتی ہے، یہ قربت جو ہے، یہی قربت جو ہے وہ خدا کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم جو فیصلے کی بنیاد پر کسی سے قریب ہوتے ہیں تو وہ فیصلے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہماری ریالٹی چینج نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے یہاں قربت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہماری جو ریالٹی ہے، وہ تبدیل ہونا چاہیے، تب ہمیں خدا کی قربت ملتی ہے۔ ایک قربت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوسری قربت خدا کا مطلب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے
کہ خدا سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات سے قریب ہونا. اب ظاہر سی بات کہ خدا جو ہے وہ کسی جگہ میں تو نہیں ہے. اگر کسی جگہ میں خدا ہو تو وہ خدا ہی نہیں ہے. کسی زمانے میں خدا نہیں ہے. اگر وہ کسی زمانے میں آ جاتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا ہے. تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی زمانے سے قریب ہو جائیں تو ہم خدا سے قریب ہو گئے. رمضان المبارک جو ہے ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے. تو اگر ہم رمضان المبارک سے قریب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے قریب ہو گئے، یا ہم کسی جگہ سے قریب ہو گئے. مثلا جیسے کہ ہم مکۃ المکرمہ سے قریب ہو گئے تو ہم جو ہے وہ خدا سے قریب ہو گئے، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم جب مکہ جائیں گے تو وہاں پر خدا کا گھر ہے، ہم جیسے ہی خدا کے گھر سے قریب ہو گئے تو ہم خدا سے قریب ہو گئے. نہیں، کسی مکان سے قریب ہونا خدا سے قریب ہونا نہیں ہے. کسی زمانے سے قریب ہونا خدا سے قریب ہونا نہیں ہے. خدا سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی صفات سے قریب ہونا. اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس سے ہم قریب ہو جائیں. اگر ہم اس سے قریب ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا سے قریب ہیں. کیا مطلب اس کا ہے؟ یعنی خدا کی جو صفات ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. خدا کی بہت سی صفات ہیں جن کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف خدا ہی کی صفات ہیں. کچھ ایسی صفتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر وہ صفتیں ہم نے اپنی زندگی میں حاصل کر لی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے قریب ہو گئے ہیں. مثلا خدا رحمان و رحیم ہے، خدا مرسیفل ہے. تو اگر ہماری زندگی میں کائنڈنس آتی ہے، ہم اپنی زندگی رحمت کے ذریعے گزارتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ رحیم ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے مرسیفل ہیں، تو اب یہ ہمارا مرسی کا مینیفیسٹ کرنا، مرسی کا مظاہرہ کرنا، یہ خدا سے قریب ہونا ہے. خدا جنرس ہے، خدا عطا کرتا ہے. تو ہم میں بھی اگر یہ صفت جو ہے وہ عطا کرنے کی آ جاتی ہے تو پھر ہم خدا سے قریب ہیں. خدا کی صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے کا مطلب خدا سے قریب ہونا ہے. تو جتنا ہم خدا کی صفاتوں کو اپنی زندگی میں، خدا کی صفتوں کو اپنی زندگی میں اتارتے جائیں گے، ہماری زندگی میں خدا کی صفتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی جائیں گی، ہم اتنے ہی خدا سے قریب ہوتے جائیں گے. اور جتنا ہم خدا سے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ پلیجر ملے گا، اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ خوشی ملے گی. اور اگر ہم خدا کی صفات سے قریب نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی کہتے رہیں، وہ خوشی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے، وہ حیات طیبہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی لیے اسلام میں ہر عمل کی بنیاد جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ قربتاً اللہ رکھا گیا ہے. نماز پڑھو قربتاً اللہ، روزہ رکھو قربتاً اللہ. حالانکہ خدا اپنے بندوں سے قریب ہے، لیکن پھر بھی خدا کا قریب ہونا اور بات ہے. خدا خالق ہونے کی حیثیت سے اپنے بندوں سے قریب ہے، خدا رازق ہونے کی حیثیت سے اپنے مخلوق سے قریب ہے. لیکن ہم خدا سے قریب ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہم جب خدا کی صفات کو اپنی زندگی میں حاصل کریں اور اس کو مینیفیسٹ کریں، اس کا مظاہرہ کریں. میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے ذہن میں خدا کے بارے میں بات آئے تو ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کو ہم ویسے جاننا چاہتے ہیں، خدا کو ہمیں ویسے جاننا چاہیے جس طرح سے خدا کو جاننے کا حق ہے. تبھی ہمیں ساری خوشیاں جو ہے وہ مل سکتی ہیں. خدا کے بارے میں جو علم ہے، وہ علم جو ہے وہ صرف
इमेजिनेशन के जरिए नहीं होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट के जरिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा खुदा के बारे में इल्म जो है वो एक प्रेजेंस इल्म होना चाहिए, इल्म हुजूरी होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जितना हम खुदा को जानेंगे, जितना खुदा के बारे में हमारा इल्म होगा, खुदा के बारे में हमारी मारिफत होगी, उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में मसरत, खुशी और प्लेजर होगा। जैसा हम इल्म अपने बारे में रखते हैं, वैसा ही इल्म जो है वो खुदा के बारे में, हम अपने बारे में कैसा इल्म रखते हैं? हम अपने बारे में इल्म जो है वो इल्म हुजूरी रखते हैं, प्रेजेंस इल्म होता है। हम फील करते हैं, मसलन जैसे कि जब हम खुश होते हैं तो हम उसे फील करते हैं, हम जब गमज़दा होते हैं तो हम उसे फील करते हैं, हम जब भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं तो हम उसे फील करते हैं। जैसे हम अपने बारे में जो इल्म रखते हैं और जो जो चीज़ें होती हैं हम फील करते हैं, वैसे ही खुदा के बारे में जब हमारा इल्म हो तो हम उसे फील करें। अगर हम फील नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है खुदा के बारे में हमारा जनरल जो है वो इल्म है, यानी एक एब्सोल्यूट बीइंग है, एक वजूद मुतलक है कि जिसने इस कायनात को पैदा किया है, लेकिन हम फील नहीं करते हैं। अगर हम फील करते हैं तो यही इल्म है कि जो हमें उस खुशी तक ले जाता है, उस मसरत तक ले जाता है, उस प्लेजर तक ले जाता है जो अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उलमा सालिहीन और मुत्तकीन के पास में होता है। मिलजुल के एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़ुर्बते खुदा, जितना इंसान खुदा से करीब होगा, जैसे कि मैंने बताया कि हम खुदा की सिफात से करीब हों तब हम खुदा से करीब हैं। माह मुबारक रमज़ान, जिसमें अल्लाह ने रोज़े जो हैं वो वाजिब किए हैं, तो अब रोज़े जो है वो वाजिब करने का मतलब क्या है? इस अमल के ज़रिए से, इस प्रैक्टिस के ज़रिए से हम खुदा से करीब हों। सिर्फ ये नहीं है कि हम भूखा और प्यासा रहें, नहीं, इस अमल के ज़रिए से, यानी इस अमल जो जिसका नाम रोज़ा है, उसके ज़रिए से हम में खुदा की सिफत जो है वो ज़ाहिर होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि खुदा जो है वो खाता नहीं है। माह मुबारक के रमज़ान में दिन के हिस्से में हम खाते नहीं हैं, तो चंद घंटों के लिए हम में ये सिफत आ जाती है खुदा की कि खुदा नहीं खाता है, तो हम भी नहीं खाते हैं। लेकिन खुदा की सिर्फ सिफत ये नहीं है कि वो खुदा खाता नहीं है, खुदा की ये भी सिफत है कि जैसे वो खाता नहीं है वैसे वो खिलाता है। खाता तो नहीं है लेकिन वो खिलाता भी है। तो माह मुबारक के रमज़ान में हम में सिर्फ अगर भूखे रहने की सिफत पैदा हो तब भी हम खुदा से करीब नहीं होते हैं। हम में खिलाने की सिफत आनी चाहिए ताकि हम जिस तरह से भूखे हैं खुदा के लिए, खुदा के प्लेजर के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, वैसे ही हम दूसरों को खिलाएं। तो माह मुबारक रमज़ान में अगर हम में सिर्फ खाने की सिफत आई है और खिलाने की सिफत नहीं आई है तो हम खुदा से नज़दीक नहीं हुए हैं। खुदा से नज़दीक का मतलब यह है कि इन रोज़ों के ज़रिए से हम में खिलाने की सिफत आए, कि हम खाकर खुश ना हों, हम खिलाकर खुश हों। कुरान मजीद में, कुरान मजीद का 7वां सूरा है सूरा अल आराफ, जिसकी आयत नंबर 113 और 114, जिसमें एक कुर्ब को बयान किया गया है, एक नियरनेस को बयान किया गया है। मैं उसको मेंशन करके बात जो है वो आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
خدا سے جب انسان قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں، پھر اس کا اسٹیٹس کیسا ہوتا ہے، پھر اس کی سمجھ کیسی ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، اس کے زمانے میں جادوگری جو تھی وہ عروج پر تھی۔ لوگ جو ہے وہ جادو جو ہے اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرتے تھے، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میجک جو ہے وہ سیکھتے تھے، میوزیشین جو ہے وہ بہت زیادہ تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مات دینے کے لیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے فرعون نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اور بھی جگہ پر موجود ہے، ذرا سا مختلف الفاظ کے ساتھ میں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ سورہ اعراف کی بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 113 اور 114۔ اور جب تمام کے تمام جادوگروں کو ان میں بلایا تو ان میں سے خاص طور پر 1000 جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، ان کو جو ہے اس نے منتخب کیا کہ تم جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو گے اور ان کو تم ہراؤ گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا دار تھے جادوگر، تو انہوں نے فرعون سے یہی پوچھا، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، جب فرعون کے جادوگر جو ہیں وہ آئے اور جو جگہ معین کی گئی تھی، وینیو جو معین کیا گیا تھا، جو پلیس معین کیا گیا تھا، وہاں پر آئے اور جناب موسیٰ بھی آئے، تو ان جادوگروں نے فرعون سے یہ کہا، اے فرعون، اگر ہم کامیاب ہو گئے موسیٰ کے مقابلے میں تو پھر ہمارے لیے ریوارڈ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے ریوارڈ جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ریوارڈ دیکھتا ہے، جیسا کہ ہم بھی ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے وہ ریوارڈ پر ہوتی ہے، حالانکہ ریوارڈ سے زیادہ جو ہے وہ خدا کے پلیزر پر ہونی چاہیے۔ خدا کا پلیزر مل گیا تو یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے۔ اب چونکہ وہ دنیا دار تھے تو انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ پھر ہمارے لیے ریوارڈ کیا ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غلبہ حاصل کریں اور موسیٰ کو ہم ہرا دیں تو پھر ہمارا ریوارڈ اور ہم کو ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہارا ریوارڈ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ تم جو ہے وہ میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہارا ریوارڈ یہی ہوگا۔ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اتنا سونا دوں گا اور اتنا چاندی اور اتنا تمہیں پیسہ دوں گا اور یہ دوں گا وہ دوں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اب دیکھیے یہ قرآن ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرعون یہ کہتا ہے کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے نزدیکی ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دینے کا کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ تمہیں جو ہے وہ میرا قرب مل جائے گا۔ اب ظاہر سے قرب جو ہے وہ بہت بڑی ہے، کتنا بڑا بادشاہ اور اس کا قرب۔ اب قرب کا مطلب کیا ہے؟ اب جب قرب مل گیا تو سب کچھ مل گیا، قرب مل گیا تو انہیں پھر عزت مل گئی، فرعون کا قرب انہیں مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ساری خوشیاں مل جائیں گی، فرعون کا قرب مل گیا تو اس کا مطلب ہے جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ ان کو فرعون کا قرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی فرعون کو وزٹ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی فرعون کے پاس میں جا سکتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے قریب جو ہیں وہ فرعون کے ہیں تو وہ بہت سے لوگ کہ جو جن کی گزارشات ہیں، جن کی ریکویسٹ ہیں، وہ فرعون سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو فرعون بادشاہ ہے، وہ تو اب سب کی بات تو نہیں سن سکے گا۔ اگر کوئی کسی نے آ کر یہ کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا ہے، جاؤ میرا جو سیکریٹری ہے یا میرا جو وزیر ہے یا میرا جو ڈیپیوٹی ہے یا میرا جو ٹریجر ہے اس کے پاس میں چلے جاؤ، جو تمہارا ریوارڈ ہے اسے تم جا کے لے لو۔ فرعون کے اب ظاہر سی بات ایسے لوگ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ ایسے لوگ انہیں تلاش کرتے ہیں کہ جو فرعون کے نزدیکی ہوں، تاکہ وہ ہماری گزارش کو، ہماری ریکویسٹ کو فرعون تک پہنچا دیں
اور ہمارا کام جو ہے، ہماری گزارش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جا سکے۔ تو اگر کوئی بادشاہ کا مقرب ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اسے عزت بھی مل جاتی ہے، اسے تمام خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ لوگوں کی سفارشات بھی قبول کرانے کا حقدار بن جاتا ہے، یعنی وہ انٹرسیڈ بھی کرتا ہے، وہ شفاعت بھی کرتا ہے۔ اب اسی تناظر میں خدا کے قرب کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کو خدا کا قرب مل جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب خدا اس کے عمل کو دیکھ کر کچھ نہیں دیتا ہے، اس کو دیکھ کر دیتا ہے۔ وہ جو ہے، اب وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا قریب ہے، وہ اس کے خدا کی اسے قربت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ اب اسے جو بھی ملے گا اس کے عمل کو دیکھ کر صرف نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب تو وہ خدا کا قریب ہے۔ دوسری ہے کہ جب وہ خدا سے کمیونیکیٹ کرنا چاہے گا، خدا سے مناجات کرنا چاہے گا، وسپر کرنا چاہے گا، خدا سے بات کرنا چاہے گا، تو بغیر کسی بیریئر کے وہ خدا سے بات کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ مرتبہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے قریب ہے، انہی کے لیے یہ مرتبہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خدا ان کی سفارشات کو بھی قبول کرتا ہے۔ خدا سے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دے تو وہ خدا معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے قریب ہیں۔ کیوں خدا کے وہ قریب ہیں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں جو صفتیں خدا کی ظاہر ہوئی ہیں تو خدا نے ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کر لیا ہے۔ تو اگر ہم بھی خدا سے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کی صفات سے ہم قریب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وہ تمام خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم خدا سے قریب ہیں۔ تمام خوشیوں کا مرکز اور منبع اور سورس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ہمارے چوتھے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے اسی قربت کو بیان کیا ہے۔ آپ ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے پروردگارا، من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک، اے پروردگارا، وہ انسان جس نے تیری محبت کا ٹیسٹ جو ہے، اس کی مٹھاس جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، تو اب وہ دوسری کسی چیز کی طرف نہیں جا سکتا ہے، وہ دوسری کسی چیز کو جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے، بس تو ہی ہے۔ اس کے لیے تیری محبت کا ذائقہ، تیری محبت کی مٹھاس ہی سب کچھ ہے۔ اب اس کے لیے دوسری چیزوں کی کوئی مٹھاس ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کھا لے تو اسے جو ہے وہ لذت ملے گی، وہ یہ پی لے تو اسے لذت ملے گی، وہ یہ دیکھ لے تو اسے لذت ملے گی۔ اس کا مرکز، اس کا منبع اور ماوا جو ہے وہ تیری ذات ہے، اب وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام، یا ان کے پاکیزہ کمپینین، ان کے محترم اصحاب جو ہیں، وہ چونکہ خدا کی محبت رکھتے تھے، وہ خدا سے قریب تھے، اسی لیے انہیں وہ چیزوں میں خصوصی محبت اور خصوصی لطف اور خصوصی خوشی ملتی تھی۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان چیزوں میں کیوں ان کو خوشی ملتی تھی؟ اس لیے کہ وہ خدا سے قریب تھے، اور جو خدا سے قریب ہوتا ہے اسے ساری خوشیاں مل جاتی ہیں۔ کیا وجہ کہ کربلا میں موت کے ماتھے پر کبھی پسینہ نہیں آیا، لیکن کربلا میں موت کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ جتنے مصائب بڑھتے جاتے تھے، مولا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے نور میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرب خدا ہے، حقیقی
قرب حاصل تھا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. کتنے خوش تھے اصحاب حسینی خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سر اور تن میں جدائی کی گئی اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں. تکلیف تو تھی لیکن اس قرب کی وجہ سے وہ تکلیف ان کے لیے کچھ تھی ہی نہیں، وہ مصیبت ان کے لیے کچھ نہیں تھی. ان کے سامنے جلوہ پروردگار تھا، جلوہ پروردگار. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے قریب تھے اور ان کے اصحاب جو تھے وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب تھے. اس لیے وہ مصیبتیں کوئی مصیبت نہیں تھی. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی مصیبتیں آپ نے برداشت کی، اتنے مصائب کا آپ نے سامنا کیا کہ شہزادی کا لقب ہی ام المصائب ہے. ام المصائب یعنی تمام مصیبتوں کی ماں. لیکن پھر بھی آپ فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا. یزید نے جب یہ کہا ملعون نے کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ مارا گیا اور یہ ذلت دیکھو، وہ قتل، وہ خون، تو آپ فرماتی ہیں خدا کی طرف سے تو میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ اچھا ہی دیکھا ہے. ما رأیت الا جمیلا، یعنی ان تمام مصائب کے باوجود بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خدا سے اتنی قریب تھیں، ان کی زندگی میں خدا کی صفات کا اتنا ظہور تھا کہ وہ ان تمام کے تمام مصائب کو مصائب نہیں دیکھ رہی تھیں بلکہ ایک خدا کا جمال دیکھ رہی تھیں. یہ خوبصورتی ہے خدا کی اس لیے کہ وہ خدا سے قریب تھیں. پیدا جب ہوئی ہیں، آپ کی جب ولادت ہوئی ہے، رسول اللہ روئے ہیں، مولا نے گریہ فرمایا ہے، آپ سے سبب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس بچی کو آپ نے آغوش میں لیا. شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بابا کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بچی اپنی زندگی میں بہت مصائب کو برداشت کرے گی، اس پر مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے. میں ان مصائب کو، ان مصیبتوں کو، ان منزلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرے جانے کی مصیبت، اے بیٹی تیرے جانے کی مصیبت، علی کے دنیا سے جانے کی مصیبت، اس کے بھائی حسن مجتبیٰ کی زہر دغا سے شہادت اور حسین مظلوم کربلا کی شہادت، یہ ساری مصیبتوں کا سامنا یہ تیری بچی کرے گی جس کا نام میں نے خدا کی وحی کے مطابق زینب رکھا ہے. زینب نے تمام مصیبتوں کو برداشت کیا ہے صرف ایک کام کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربت خدا. اے پروردگارا، اے پروردگارا، انسان مصیبتوں میں اپنے کو بھول جاتا ہے، خدا کی کیا بات ہے. زینب خدا سے اتنا قریب تھیں کہ ان مصیبتوں میں ہونے کے باوجود بھی، ان مصیبتوں میں گھری ہوئی تھیں لیکن پھر بھی اپنے خدا کو نہیں بھولی. جیسے مصیبتوں سے پہلے خدا کو یاد کرتی تھیں ویسے جب مصیبتوں میں گر گئی ہیں تب بھی خدا کو یاد کرتی تھیں. اے پروردگارا میری ان قربانیوں کو قبول فرما. ایران میں ایک شہر تبریز ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے زاہد اور عالم آقا سلطان علی تبریزی بہت محب اہل بیت تھے، بہت بڑے عزادار تھے، عالم تھے.
مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ استغاثہ کرتے تھے، مولا کے ظہور کی بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن خواب میں اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ مولا نے جب اپنا دیدار انہیں دیا تو کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ بس جیسے ہی مولا کو دیکھا بہت خوش ہو گئے۔ کہا مولا آپ کی ایک زیارت ہے، زیارت ناحیہ، اس میں آپ نے فرمایا ہے اپنے جد مظلوم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ایڈریس کیا ہے، خطاب کیا ہے، ان پر سلام کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ اے میرے جد حسین مظلوم، میں آپ کا ماتم کروں گا صبح و شام، میں آپ کی مصیبت پر گریہ کروں گا، روؤں گا، اس لیے کہ میں کربلا میں نہیں تھا، میں ہوتا تو میں آپ پر قربان ہو جاتا، اب تو میرا مقدر جو ہے وہ رونا ہے، اب تو میری زندگی بس ماتم کرنا ہے، میں آنسوؤں کے بدلے آپ کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے خون بہاؤں گا۔ اب آنسو نہیں نکلیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون ٹپکے گا۔ مولا مولا کربلا میں بہت سی مصیبتیں ہیں، آپ کس مصیبت کو یاد کر کے جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون ٹپکتا ہے؟ کیا وہ ہم شبی ہے پیغمبر علی اکبر کی مصیبت ہے؟ ان کے سینے پر برچھی کا پھل لگنا اور برچھی کا لگنا اور برچھی کے پھل کا ٹوٹ جانا اور ان کا تڑپ تڑپ کر راہ خدا میں قربان ہو جانا۔ مولا نے تڑپ کر فرمایا نہیں نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر روتے جس مصیبت پر میں روتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ عالم نے پوچھا مولا کیا وہ آپ کے چچا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی مصیبت ہے کہ ان کے بازوؤں کا قطع کیا جانا، ان کے سر کا زخمی کیا جانا اور بے کسی کی حالت میں ان کا گھوڑے سے زمین پر آنا اور ظالموں کا تلوار سے ان کے جسم اقدس پر وار کرنا؟ کیا مولا اس مصیبت کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون ٹپکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اسی مصیبت پر روتے جس مصیبت پر میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ایک مرتبہ عالم نے تڑپ کر کہا بس ضرور ہے کہ وہ آپ کے جد حسین مظلوم کی مصیبت۔ ارے حسین مظلوم کا جس طرح سے قتل کیا جانا، شمر ملعون نے جس طرح سے آپ کے جد مظلوم کو قتل کیا ہے، بھوکا پیاسا انہیں ان کے گلے پر خنجر چلایا ہے۔ ایک ماں تھی جس کی فریاد کربلا میں آ رہی تھی، میرا حسین بے خطا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ آپ جب اپنے جد حسین مظلوم کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون ٹپکتا ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، اگر میرے جد حسین مظلوم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اسی مصیبت پر میری طرح سے روتے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کے بدلے خون ٹپکتا۔ ایک مرتبہ عالم گھبرا کر کہتے ہیں مولا وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو اس طرح سے صبح و شام رلاتی ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر فرمایا میری پھوپھی زینب، ان کا اس طرح سے قیدی بنایا جانا، بازاروں میں ان کا پھرایا جانا، ارے یہ وہ مصیبت ہے جب میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون ٹپکتا ہے۔ زینب کبریٰ، کہاں زینب کبریٰ اور کہاں ابن زیاد ملعون کا نجس دربار، کہاں رسول کی نواسی فاطمہ زہرا کی دختر بنت علی اور کہاں یزید ملعون کا نجس دربار۔ زینب کبریٰ جب ابن زیاد کے دربار میں لے جائی گئی ہیں، صبح کا وقت تھا، ظالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا،
جناب زینب کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد ملعون کے دربار میں زینب کبریٰ کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر اس تشت پر پڑی جس میں بھائی حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ جناب زینب زاروں قطار رونے لگی۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد پوچھتے ہیں، اے پھپھی اماں، آپ اس طرح سے رو رہی ہیں، آپ اس طرح سے رو رہی ہیں، میں نے آپ کو روتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ کہا سید سجاد تم نے بھائی کے سر کی طرف نہیں دیکھا، دیکھو بھائی کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، میں نے اپنے بھائی کو اس طرح سے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بس ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، اے بھیا حسین کس کی یاد آئی ہے، کون سی مصیبت تمہیں تڑپا رہی ہے کہ اس طرح سے تم رو رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ آواز آئی، اے زینب کہاں میری بہن، کہاں ابن زیاد ملعون کا نجس دربار، تمہارا سر کھلا ہوا ہے، ظالم خوشی منا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔